بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایم ایف نے ایک مرتبہ پھر جناب کنڈیشنز رکھی ہیں، اور یہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلے 18 ماہ میں 64 کنڈیشنز آئی ایم ایف رکھ چکا ہے۔ ایک مرتبہ پھر آئی ایم ایف نے $1.2 بلین کا چنک جو ہے وہ پاکستان کو دیا، لیکن ابھی جو جو ریسنٹ کنڈیشنز رکھی ہیں اس میں کچھ ریپیٹیشنز ہیں پرانی کنڈیشنز کی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ نئی ہیں۔ میں کچھ اس میں سے چیدہ باتیں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ایف بی آر شوڈ ریڈیوس ان ایفیشنسی۔ ایف بی آر جو ہے ان ایفیشنسی اپنی جو ہے اس کو ریڈیوس کرے، کم کرے، اور کرپشن جو ہے اس کو ایک مین ایشو بنایا ہوا ہے ابھی بھی، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ کرپشن کو ٹیک کیئر کیا جائے، اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے کرپشن کو ٹیک کیئر کیا جائے، جتنی منیمائز ہو سکتی ہے کرپشن اس کو کیا جائے۔ امپروو گورننس کو بھی امپروو کیا جائے، اور کیونکہ گورننس جو ہے وہ ایز سچ ان کی نظروں میں، آئی ایم ایف کی نظروں میں ابھی تک اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے۔ ڈی ریگولیٹ شوگر سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کیا جائے، پبلک پریکیورمنٹ جو ہے اس کو ڈیجیٹلائز کیا جائے، اور مارچ 2026 میں آڈیٹر جنرل جو ہے وہ کمپلائنس کرے رپورٹ کی ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ دسمبر 2026 میں جناب جتنے فیڈرل گورنمنٹ کے بیوروکریٹس ہیں، ہائی لیول کی بات کر رہا ہوں، وہ جو ہے اپنے اثاثے جو ہیں وہ ڈکلیئر کریں دسمبر 2026 کو، اور ویب سائٹ پہ ان کو ڈالا جائے، اور بینکس کو جناب یہ اختیار حاصل ہو کہ جو ایسٹس ہیں ان کو جناب ایکسیس کر سکیں وہ۔ اور یہ صرف جو فیڈرل گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہے آئی ایم ایف، یہ پروونشل لیول پہ پروونشل گورنمنٹ کے سرونٹس جو ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہے کہ جناب پہلے فیڈرل گورنمنٹ والے کریں، اور اس کے بعد جناب پروونشل گورنمنٹ والے بھی کریں اپنے ایسٹس کو ڈکلیئر۔ جو ہائی لیول آفیشلز ہیں ان کی بات کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے جناب کہ بینکس جو ہیں وہ ایکسیس کر سکے ان ایسٹس کو، یعنی کہ اگر ان کے کوئی پیسے پڑے ہوئے بینکوں میں تو بینکوں کو اختیار حاصل ہو کہ جناب ان کو ایکسیس کر سکیں۔ سو دیز آر دا کنڈیشن جناب جو کہ آئی ایم ایف نے پھر دوبارہ رکھی ہے، اس پہ بھی ہم بات کرنا چاہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس وقت پاکستان کے اندر، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے اندر، اس میں سے ایک ایسی آواز آنی شروع ہو گئی، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، کہ جناب کچھ لوگ جو پرانے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر، جو کہ قریب سمجھے جاتے تھے یا قریب تھے عمران خان کے، وہ ان کے اندر سے ایک آواز آ رہی ہے کہ جناب بہت ہو چکا جناب یہاں پہ کنفرنٹریشن کو اب ختم کیا جائے، کنفرنٹریشن سے کوئی حاصل وصول کچھ نہیں ہوا، اور اب جو ہے مفاہمت کی طرف جایا جائے، کیونکہ مفاہمت کی طرف جایا جائے گا تو پھر کوئی سچویشن یا کوئی ونڈو آف اپرچونٹی بن سکتی ہے، ادروائز یہ سچویشن دن بدن پی ٹی آئی کے لیے بگڑتی جائے گی۔ یہ جو آواز ہے جو پی ٹی آئی کے اندر سے اٹھنا شروع ہو گئی ہے، اس سے پہلے وہ بھی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے یہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا کبھی، لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جناب جو باتیں یا جو سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی تھی، جن کا ویٹ ہوتا تھا یا ان کو ویٹ سمجھا جاتا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے، یا پی ٹی آئی والے جو چاہنے والے ہیں ان کی طرف سے، اس سے بھی قطع تعلقی کا اظہار کئی مرتبہ پچھلے کچھ دنوں میں پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ کر چکی ہے۔ سو دس از اے نیو ڈیولپمنٹ۔ سو کوشش یہ کی جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی والوں کا خیال یہ ہے، پرانے لوگوں کا جو کہ رائٹ ہینڈ تھے یا کلوز ٹو عمران خان تھے، وہ کہتے ہیں جناب کہ مفاہمت ہونی چاہیے۔ نا اس مفاہمت میں ظاہر ہے ان لوگوں کو ہیٹ فیس کرنا پڑے گی، ان لوگوں کی طرف سے جو کہ چاہتے ہیں کہ ابھی بھی ہیڈ آن جایا جائے۔ پی ٹی آئی والے کے اندر ایک گروپ ایسا موجود ہے جو ابھی بھی یہ چاہتا ہے کہ ہیڈ آن جایا جائے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا گورنمنٹ کے ساتھ ہیڈ آن جایا جائے، اور بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس کو کئی جو پرانے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ کافی ہو چکا، ہم نے کافی یہ کر لی جناب، ہیڈ آن جا کے دیکھ لیا، اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ نا ایک آواز یہ بھی آ رہی ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو پی ٹی آئی کے اندر، وہ کیا خود آن دیئر اون کوئی ایسا
پریشر گروپ ود ان پی ٹی آئی بنا سکیں گے یا نہیں بنا سکیں گے؟ کیونکہ ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ عمران خان کے بغیر وہ لوگ بھی آگے شاید نہ چل سکیں، لیکن اب سوچنا یہ ہے، سمجھنا یہ ہے، جاننا یہ ہے کہ کیا عمران خان کی بھی مائنڈ چینج ہو سکتا ہے اور وہ کوئی دوسری جانب جا سکتے ہیں مفاہمت کی طرف یا نہیں جا سکتے۔ اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا، میرے ساتھ موجود ہوں گے اسد عمر صاحب۔ اسد عمر صاحب ذرا کھل کے باتیں کر لیتے ہیں، کلیئرٹی کے ساتھ باتیں کر لیتے ہیں، تو اس لیے میں نے ان کو آج ذرا تکلیف دی ہے۔ اسد صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اسد صاحب، یہ جو ایک آواز آنی شروع ہو گئی ہے اور اس میں بہت زور بھی پکڑتی جا رہی ہے کسی حد تک کہ جناب پی ٹی آئی کے اندر جو پرانے لوگ تھے، جیسے آپ بھی ان کے قریب تھے عمران خان کے، لیکن آپ کی سوچ مختلف تھی اور آج بھی آپ کی سوچ کسی حد تک مختلف ہے۔ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے اور مفاہمت اگر ہوگی گورنمنٹ کے ساتھ یا فار دیٹ میٹر اسٹیبلشمنٹ کا نام لے لیتے ہیں، ان کے ساتھ ہوگی تو پھر ہی کوئی وے فارورڈ نکل سکتا ہے، ادروائز اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن، اور یہ سچویشن دن بدن پی ٹی آئی کی فیور میں نہیں ہوگی۔ ایسا ہی ہے یا یو ہیو اے ڈفرنٹ اوپینین اباؤٹ تھنگس؟ تو دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ میں تو 2.5 سال سے یہی بات جو ہے تواتر کے ساتھ کرتا رہا ہوں کہ آپ نے حل جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے ہی نکالنا ہے، تو اس میں تو کوئی مجھے ابہام نہیں ہے کہ جب بھی آخرکار اس کا حل نکلے گا وہ کسی بات چیت کے ذریعے ہی نکلے گا۔ صرف پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ تحریک انصاف کے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے یا پرانے کچھ لوگ ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں وہ غلط پارٹی کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ دیکھیں، طاقت اس وقت تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے، طاقت اس وقت موجودہ نظام جو چلا رہے ہیں ان کے پاس ہے، حکومت کے پاس ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ تو یہ بات تو پہلے ان کو جا کے کنونس کرنا پڑے گا نا کہ جی حل جو ہے وہ عمران خان سے ملاقاتیں بند کرا کے ان کی بہنوں کے اوپر واٹر کینن سے پانی پھینک کے سینکڑوں لوگوں کو 9 مئی کی سزائیں دے کر بشمول درجنوں پارلیمنٹیرینز کے نہیں نکلے گا، اور کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے نکلنا چاہیے۔ اگر حکومت کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی منشا کے مطابق ایسی کوئی بات چیت کی دعوت دی جاتی ہے تو بالکل میرا مشورہ تحریک انصاف کو ہوگا کہ بالکل اس کے اندر سنجیدہ طور پہ بات چیت کرنی چاہیے اور کھلے دل کے ساتھ آئین کے پیرائی کے اندر رہتے ہوئے کوئی اس کا حل نکالنا چاہیے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہی آخرکار حل وہیں سے نکلے گا۔ اچھا، ریالٹی یہ ہے کہ دیکھیں ایک جو ریالٹی سامنے آتی ہے، اور جب آپ لوگ یعنی کہ پی ٹی آئی والے جو جا کے بیٹھتے ہیں when they sit across the table with the government people، گورنمنٹ والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو اندر سے یہ واضح آنی شروع ہو جاتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، جناب یہ تو ایک ملاقات بھی نہیں کرا سکتے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا ڈیسیژن لینا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جناب کہتے ہیں جناب ان کے تو گورنمنٹ والوں کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیا کریں۔ یہ بھی ایک پی ٹی آئی کی یہاں پہ بات چیت چل رہی ہوتی ہے۔ تو اگر پلے کچھ نہیں ہے گورنمنٹ کے اور وہ کوئی ایک ملاقات بھی نہیں کرا سکتے، تو پھر بیٹھ کے ملاقات کرنی کیا ہے، اس میں کیا نکالنا کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ مطلب what's going to be the outcome؟ جی بالکل، اور یہ جو ہے اس نقطہ نظر کو تقویت کب ملی مبشر کہ جب پچھلے دسمبر کے اندر اور جنوری اس سال کے جب بات چیت کے لیے بیٹھے تحریک انصاف والے، اگر آپ کو یاد ہو حکومت کے ساتھ بیٹھے، بڑی ہم نے کہا کہ بڑی اچھی خوشائند بات ہوئی ہے کہ ساتھ بیٹھے ہیں، اور اس میں جب بات چیت شروع ہوئی تو ایک مطالبہ رکھا گیا کہ اسی دوران یہ آرڈر ایشو ہوا تھا، پروڈکشن آرڈر اعجاز چودھری کا، سینیٹر اعجاز چودھری کا، کہ ان کو سیشن کے اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پرانا دستور ہے، اور ایسا بھی ہوا ہے ماضی کے اندر کہ پروڈکشن آرڈر کو کمپلائی نہیں کیا گیا، لیکن کیا بھی گیا ہے۔ بہت سارے ایسے تحریک انصاف کے وقت میں اپوزیشن کے لوگ تھے جو جیل تھے اور وہ پروڈکشن آرڈر پہ بلائے جاتے تھے اسمبلی کے اندر۔ اب اگر آپ بات چیت کر کے ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں تو بڑی چھوٹی سی چیز تھی، اگر ایسی چیز کر دی، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے خلاف شدید رد عمل کس کا ہوا تھا، وہ تحریک انصاف والوں کا صرف نہیں، یوسف رضا گیلانی جو سینٹ چیئرمین ہے جنہوں نے وہ پروڈکشن آرڈر ایشو کیا تھا، انہوں نے ناراض ہو کے سینٹ کا سیشن چیئر کرنے سے انکار کر دیا۔
اگر آپ ایسے کچھ کم سے کم ابتدائی طور پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں کہ اچھا دیکھو انگیج کرنے سے، ساتھ بیٹھنے سے، بات چیت کرنے سے کوئی سپیس پیدا ہوتی ہے، کوئی بہتری کی طرف جانے کا سفر شروع ہوتا ہے، تو وہ آوازیں جو اس کی مخالفت کرتی ہیں، جو تنقید کرتی ہیں، ان کے خلاف ان کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں نا، جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی بات چیت کے ذریعے حل نکلنا چاہیے. لیکن اگر آپ ان کو کچھ بھی نہیں دیں گے تو ظاہر ہے آپ تو ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بات چیت کرنے کی. تو دیکھیں بات پھر وہی ہے کہ جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں یہاں پہ ایک ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ پولیٹیشنز یا پولیٹکس میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام نہیں لے رہا، میں سب پولیٹیشنز کو اس میں بیچ میں رکھ رہا ہوں. پولیٹیشنز جو ہیں وہ ٹھیک ہے اس چکر میں ہوتے ہیں، اور ان کی میرے خیال میں ضرورت بھی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو الائیو رکھنے کے لیے ان دا میڈیا اور ان دا پولیٹیکل سرکلز اپنی اہمیت رکھنے کے لیے یا بتانے کے لیے کہ وی آر امپورٹنٹ. سو اس کے لیے وہ کوئی نہ کوئی یہاں پہ چلتا رہتا ہے چکر. لیکن دا پوائنٹ از کہ جب چھوٹی چھوٹی باتیں، آپ یہ ساری جو باتیں کر رہے ہیں یا جو آوازیں آنی شروع ہوئی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا ایسا انڈیکیٹرز آنے چاہیے جس میں پتہ چلے کہ گورنمنٹ جو ہے کہیں سٹینڈ کرتی ہے یا کوئی اسرٹ کر سکتی ہے یا کوئی فیصلے کر سکتی ہے، یا فار دیٹ میٹر کچھ ایسا آپ کو بریدنگ سپیس یا پی ٹی آئی کے لوگوں کو بریدنگ سپیس دے سکتی ہے. کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ یہاں پہ فوج جو ہے اپنے اندر ایک جنرل کو سزا دیتی ہے اور اس کے بعد سب کو نظر آ رہا ہے کہ اگلی باری ان لوگوں کی ہے جو کہ 9 مئی کے واقعات میں انوالو تھے، جن کے خلاف سالڈ ایویڈنسز ہیں، ان کو بھی سزائیں ہونے جا رہی ہیں؟ صرف اس لیے یہ آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ وی شوڈ ہیو لائک مفاہمت، وی شوڈ گو فار مفاہمت، یا واقعی ہی کو مفاہمت کی طرف جانے کا ارادہ ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا آج سے چند ماہ پہلے. جولائی میں سب سے پہلی 9 مئی کے کیسز کے اندر سزائیں آنی شروع ہوئیں. اس سے پہلے گجرانوالہ میں ایک ہوا تھا، ایک عدالت نے سزا دی تھی، وہ صرف ورکرز اس کے اندر موجود تھے، اور اس کے بعد کئی مہینے تک اور کوئی سزا نہیں ہوئی تھی. تو جولائی، اگست، ستمبر کے اندر سزائیں آنی شروع ہوئی ہیں، اور اس کے اندر لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی میں جو ہمارے تھے عمر ایوب، ان کو سزا ہوئی ہے. لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی میں احمد بچر صاحب، ان کو سزا ہوئی ہے. بہت سارے ایم پی ایز، ایم این ایز کو سزائیں ہوئی ہیں. تو یہ تو جنرل فیض کی سزا کے بعد کی بات نہیں ہے، یہ تو پہلے سے 9 مئی کے کیسز کے اندر سزائیں ہونا شروع ہو گئی تھی. اور جیسے میں نے کہا کہ پہلی دفعہ جب تحریک انصاف حکومت کے ساتھ آ کے بیٹھی تھی بات چیت کرنے کے لیے، وہ تو آج سے کوئی 11-12 مہینے پہلے کی بات ہے نا، جس وقت ساتھ آ کے بیٹھے تھے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کوئی بھی وجہ ہو، لوگ اسی طریقے سے پوچھتے ہیں حکومت کیوں بات کرنا چاہے گی، حکومت کے لیے تو بہت اچھا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف اور فوج کی لڑائی ہوتی رہے اور ان کا تو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ کیوں بات کریں گے؟ بھائی جو کوئی بھی ان کی منطق ہو، کیوں وہ یہاں پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں؟ ان کو فوج نے کہا ہے بیٹھنے کے لیے، ان کو خود خیال آیا ہے کہ جس طرف حالات جا رہے ہیں تو یہ تو تمام سیاسی پارٹیوں کا الٹیمیٹلی نقصان ہو سکتا ہے. جو کوئی بھی وجہ ہو، اگر وہ بیٹھنے کو تیار ہیں تو میرے خیال میں جیسے میں نے کہا کہ آپ کو سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. لیکن اس وقت تو تحریک انصاف سے، اور یہ آج کی صورتحال نہیں ہے، تو کئی ماہ سے، تقریباً 1 سال ہو گیا نا اس بات کو، نہ ان سے کوئی بات کر رہا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی بیٹھ رہا ہے، تو ان کو کیا مشورہ دے انسان اس پر؟ دیکھیں ایک اور چیز میں جاننا چاہوں گا آپ سے. دیکھیں ایک جو بات چیت ہوتی ہے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت کیا پی ٹی آئی واقعی پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ہے؟ جو کہ اپیرنٹلی دیکھا جائے، آن دا فیس آف اٹ دیکھا جائے تو وہ نہیں ہے اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھ میں پی ٹی آئی. سو حکومت کے لیے بھی کوئی ایسا کوئی ٹف ٹائم نہیں مل رہا اپوزیشن سے اس کو. باقی اگر دیکھا جائے، دوسرے حالات دیکھے جائیں تو ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری فار ایوری ون ایکسیپٹ پی ٹی آئی. سو وائی وڈ دا گورنمنٹ سٹ ود یو گائز، وائی وڈ دا اسٹیبلشمنٹ سٹ ود یو گائز اینڈ ٹرائی ٹو سارٹ آؤٹ ایشوز when everything is hunky dory for them? اوکے، تو پہلی بات تو آپ نے یہ کہا کہ یہ حکومت جو ہے نہ اس کو کوئی آئین میں انٹرسٹ دلچسپی ہے، نہ اس کو قانون میں دلچسپی ہے، نہ پاکستان کی مستقبل کے لیے کوئی دلچسپی ہے. میں اپنا تجزیہ کر رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے آپ کر لیں. But I framed a different question.
ہاں نہیں، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، بالکل آپ فکر نہ کریں اس کی، ٹھیک ہے نا. تو میں تجزیہ یہ ہے کہ آپ کی بات کرنے کا، جب تک ان کی ذاتی مفاد میں نقصان نہ ہو رہا، اور وہ بھی فوری ذاتی مفاد، یہ بھی نہیں ان کے دوررس ذاتی مفاد جس کو انلائٹن سیلف انٹرسٹ کہتے ہیں، یہ ذاتی فوری ذاتی مفاد نہ ہو تو وہ کیوں بات کرے. میں شاید آپ سے بہتر خیال رکھتا ہوں ان کے بارے میں. دیکھیں اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کو آئین میں ایک نہیں متعدد ترامیم کرانی پڑ رہی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ سیاسی بحران آئے گا. آپ نے عدالتی نظام کو اچھاڑ پچھاڑ کے رکھ دیا صرف اس لیے کہ آئینی بحران آئے گا ہے، اور آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا کہ طریق انصاف کی جو عوامی مقبولیت ہے. آپ نے میڈیا کو ہلا کے رکھ دیا، ان کو طریق انصاف کو سنبھالنے کے لیے. آپ نے ایک پوری دنیا کے اندر اس وقت پیغام جو گیا ہوا ہے، ایس آئی ایف سی کے ہیڈ جو ہیں وہ گلا کر رہے ہیں، پبلکلی کھڑے ہو کے گلا کر رہے ہیں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنے میں ناکام ہو رہی ہے حکومت، اس سے آدھی بھی نہیں ہے جتنی فوری طور پر آ جانی چاہیے. آپ کی انڈسٹری نہیں ڈیولپ کر رہی ہے، آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری، بالکل بھی ایوری تھنگ از ناٹ ہنکی ڈوری. ایک بہت زبردست اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے پاکستان میں آج سے کچھ 6 ماہ پہلے، جب بھارت نے وہ اپنا آپریشن سندور کیا اور پاکستان نے اس کا ٹکا کے کامیابی سے جواب دیا. پاکستان کی دوبارہ ایک ریلیونس انٹرنیشنل افیئرز کے اندر آئی، ایک بہت بڑی اپرچونٹی پاکستان کے پاس کریٹ ہوئی بھی ہے جو کافی عرصے کے بعد آئی ہے. اس اپرچونٹی کو استعمال کرنے کے لیے ہم نہیں استعمال کر سک رہے ہیں کیونکہ جو ہماری اندرونی صورتحال ہے. تو میرے خیال میں، اور تحریک انصاف کی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ اس لیے نہیں ہے کہ وہ سڑک پہ آ کے کاروبار زندگی بند نہیں کروا سک رہے ہیں یا نہیں کروا رہے اس وقت، تو وہ ایک طریقہ ہے دیکھنے کا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ واضح طور پہ ملک کی اکثریت ان کے ساتھ کھڑی بھی ہے، تو کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے وہ تو اس کی عوام میں پذیرائی اور مقبولیت ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے تو تحریک انصاف 1996 میں جب سے بنی تھی آج تک اتنی طاقتور نہیں ہوئی جتنی آج ہے. تو میرے خیال میں تو تحریک انصاف کے بھی یہ انٹرسٹ میں ہے، یہ حکومت کے انٹرسٹ میں بھی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے انٹرسٹ میں بھی ہے، یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ سیاسی بحران کو ختم کیا جائے، آئینی پیرائی کے اندر رہ کے کیا جائے. تمام جو انسٹیٹیوشنز اور پولیٹیکل پارٹیز انوالوڈ ہیں ان کی جو ڈیفائنڈ ریڈ لائنز ہیں ان کو ملوز خاطر رکھ کے کیا جائے. یہ 2-3 بنیادی اصول ہیں، ان اصولوں کے اندر رہ کر اگر حل نکالا جائے گا تو میرے خیال میں سب کے لیے اچھا ہوگا، اور سب سے اہم پاکستان کے عوام کے لیے اچھا ہوگا. اسد عمر صاحب، کے پی کے میں آپ کی حکومت، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت، پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت، سینٹر میں وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے، ٹھیک ہے. اچھا، آپ لوگ بیٹھتے ہیں اگر، تو آپ بیٹھ کے اگر بات چیت کرتے ہیں، آپ جس بات کر رہے ہیں کہ جناب پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے یہاں پہ اور پی ٹی آئی جب تک اس میں شامل نہیں ہوگی اس وقت تک سب چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. آپ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے آپ بات کرتے ہیں، آپ بات کریں گے جناب، کیا بات کریں گے؟ آپ بات یہ کریں گے کہ آپ لوگوں کے خلاف، یعنی کہ آپ کے جو ورکرز ہیں، آپ کے جو چاہنے والے ہیں پی ٹی آئی والے، ان کے خلاف جو غلط مقدمات ہیں ان کو ان سے بری کیا جائے، یہ بات کریں گے. آپ یہ بات کریں گے کہ عمران خان کو جناب رہا کر دیا جائے، آپ یہ بات کریں گے. تو اگر رہائی کے بعد یا ان ورکرز کی رہائی کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور انویسٹمنٹس آنی شروع ہو جائیں گی اور ساری چیزیں ایک مرتبہ پھر ٹریک پہ چڑھ جائیں گی، دس از واٹ یو تھنک؟ اچھا، پہلی بات تو تھوڑی چھوٹی سی میں تصحیح کر دوں، میری حکومت نہیں ہے، تحریک انصاف کی حکومت ہے. تحریک انصاف کی حکومت، چلیں آپ بہت عرصہ ساتھ رہے ہیں تو ہمارے ذہن سے وہ نکلتا نہیں ہے. ہاں صحیح بات ہے. اچھا، تو وہ تحریک انصاف والے اب سمجھیں کہ یہی سوال جو ہے نا مجھ سے تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ نے کیا ہے کہ یار حکومت کی طرف سے دعوت آ گئی ہے بات چیت کی اور عمران خان نے ہمیں منظوری دے دی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے بات چیت ان سے شروع کرو، تو ذرا آپ بھی اپنی رائے دینا کہ کیا شرائط ہم سامنے رکھی جائیں. ٹھیک ہے، آپ کا میری نظر میں اور میرے خیال میں زیادہ تر پاکستان کی جمہوری نظام کو جو لوگ سمجھتے ہیں ان کی نظر میں پاکستان کا جمہوری نظام اس وقت ڈیریل ہوا ہوا ہے. اس وقت پیچ ورک سے موجودہ ایک بحرانی صورتحال کو کنٹین کرنے کی، قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ہم نے اس کو واپس پٹری پر لے کے آنا ہے. جو بھی ہوگا
وہ ایک بتدریج عمل کے ساتھ ہوگا, وہ فوری اوور نائٹ نہیں ہوگا. تو آپ کے تو تحریک انصاف آئے گی, ان کا مطالبہ یہ ہوگا, پہلے دن ان کا مطالبہ یہ ہوگا, یا میری نظر میں ان کا ہونا چاہیے کہ بھائی آپ فارم 45 47 والا جو تضاد ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بولیں کہ وہ فوری طور پہ سارے کیسز سننا شروع کرے اور اگلے 30 دن کے اندر بالکل فری اینڈ فیئر ڈیسیژن دینی شروع کر دے. اس کے بعد ہماری حکومت آ جائے, خان صاحب کو فوری رہا کر دیا جائے, اور اس کے بعد ہم حکومت کریں گے, اور یہ جو انہوں نے جو چوری کی ان کو اٹھا کے اندر جیل میں ڈال دیں گے. رائٹ, تو آپ کی بات چیت جو ہے وہ شروع یہاں سے ہوگی. حکومت کہے گی کہ دیکھو ابھی تو تمہارے پلے کچھ بھی نہیں ہے, سارے تم نہ خان صاحب کے کوئی آنے کی باہر امید نظر آ رہی ہے, تو تم ایسا کرو کہ اگلے جو 3.5 سال رہ گئے نا, یہ 3.5 سال تو چپ کر کے اچھے بچوں کی طرح بیٹھ جاؤ. 3.5 سال جب گزر جائیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے عمران خان کو باہر آنے کی امید ہوگی ورکرز کے لیے. ابھی بنیادی طور پہ ورکرز پہ پریشر ذرا ہم کم کر دیں گے. تو یہاں سے بات چیت شروع ہوگی. یہ بالکل واضح رکھیں کہ جس دن بات چیت شروع ہوگی نا, تو دونوں سائڈز کی جو پوزیشنز ہوں گی ان میں بہت بڑی خلیج ہوگی. یہ ہر صورت میں ہونا ہے, اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو میں نے پوزیشنز دی ہیں اسی کا کوئی درمیان کا آپ کو رستہ نکالنا پڑے گا. میں نے بھی پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی ہے, کچھ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ریڈ لائنز ہیں, وہ بھی اس کے اندر اس بات چیت کے اندر کیٹر کرنی پڑیں گی. جیسے میں نے کہا کہ ہر ایک کی ایک ریڈ لائن, مثلاً فار ایگزامپل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان تو جیل میں بیٹھے رہیں گے باقی ساری زندگی, تو آؤ باقی بتاؤ اور کیا کرنا ہے. تو تحریک انصاف کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکے گی. اسی طریقے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم فوج کی لیڈرشپ کے بارے میں تشنام درازی کرتے رہیں گے اور یہ تو آپ برداشت کرو. تو اس قسم کی کوئی ریڈ لائنز ہیں جن کے اوپر ظاہر ہے آپ کو کوئی فیصلے کرنے پڑیں گے, لیکن میری ذاتی رائے کے اندر درمیانی رستہ پھر بھی نکل سکتا ہے. Do you see that vacuum? کیونکہ دیکھیں جب ویکیوم بنتا ہے تو پھر ہی کوئی پارٹی یا کوئی لیڈر اپنی سپیس بنا سکتا ہے. ویکیوم سے مراد میری یہ ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے, جیسے آپ لوگ جب آپ کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی, تو اس میں ایک ویکیوم کریٹ ہوا تھا بٹوین پنڈی اینڈ دا گورنمنٹ, دا پی ٹی آئی گورنمنٹ. جو ویکیوم کریٹ ہوا تھا اس میں جگہ بنائی مسلم لیگ نون نے اپنی. ٹھیک ہے, تو ابھی وہ ویکیوم تو نہیں ہے, ابھی وہ ویکیوم نظر نہیں آتا, تو پھر آپ اپنی جگہ کیسے بنائیں گے؟ میں یہ ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ کی طرف, میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں, آپ سے جواب لیتا ہوں اس کا. اسد عمر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اسد صاحب, وہ ویکیوم کریٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا, نہ وہ ویکیوم موجود ہے, تو پھر بات چیت کیا کر رہی ہے آپ لوگوں نے؟ نو بڑی پنڈی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے, گورنمنٹ فار دا ہیک آف اٹ ضرور یہاں پہ اسٹیٹمنٹس دیتی ہے جناب کہ بات چیت ہونی چاہیے, لیکن ایز سچ اس کا آؤٹ کم کو نکلتا ہوا نظر نہیں آتا. So why do you guys want to like sit across the table? You want to buy time or what? نہیں, آپ جہاں سے اسلام آباد میں بیٹھے نا, تو اسلام آباد کے لینس سے جب آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ویکیوم نظر نہیں آ رہا. آپ میرے پاس کراچی آنے کی ضرورت نہیں, میرے خیال میں آپ پنڈی بھی چلے جائیں نا, وہاں سے بھی دیکھیں گے تو آپ کو ویکیوم نظر آئے گا. وہ ویکیوم کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت آپ چلا رہے ہیں جس کو سب آپ کہتے ہیں ہائیبرڈ نظام. اس ہائیبرڈ نظام کے اندر 2 پارٹنرز ہیں. تو ایک پارٹنر جو ہے جو پنڈی میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے تو جو بھی آپ ڈیلیور کر سکتے تھے وہ اس نے ڈیلیور کر دیا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک ایکسیپشنل اپرچونٹی بھی اس نے کریٹ کر دی آپ کے لیے انٹرنیشنل سٹیج کے اندر. جو ان کی ذمہ داری نہیں تھی انہوں نے وہ بھی کر دیا. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اگر آپ نے ریلیشن شپ ٹھیک کرنی ہے تو اس کو بھی وہ سنبھال رہے ہیں. تو جو ان کی ذمہ داری ہے اس میں بھی ڈیلیور کر دیا, اور جو ان کی نہیں ہے اس میں بھی ڈیلیور کر دیا. تو وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں, میں پنڈی میں بیٹھا ہوں اور میں اسلام آباد میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرا پارٹنر مجھے ڈیلیور کیا کر کے دے رہا ہے. نہ اس سے اکانومی چل رہی ہے, نہ اس سے اپنا سیاسی حریف سنبھالا جاتا ہے, ان سے ایک سیاسی بیانیہ نہیں بنایا جاتا, اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو خود آ کے پریس کانفرنسز کرنی پڑتی ہے. تو مجھے تو بہت بڑا ویکیوم نظر آتا ہے. آپ کو پتا ہے میں پیدائش بھی پنڈی کی ہوں نا, تو میں پنڈی سے دیکھ رہا ہوں تو مجھے ویکیوم نظر آ رہا ہے. آپ کو نہیں نظر آ رہا, مجھے ویکیوم نظر آ رہا ہے. اچھا چلے, آپ کو ویکیوم نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, میں کسی حد تک آپ سے ایگری کرتا ہوں. لیکن اس ویکیوم میں پی ٹی آئی کی سپیس بنتی ہوئی, ایک گروپ کی سپیس بنتی ہوئی نظر آتی ہے, لیکن پی ٹی آئی کے لیڈر کی سپیس بنتی ہوئی نظر نہیں آتی. آپ ایگری کریں گے یا نہیں؟ جی, اس وقت جو صورتحال ہے اور یہی معاملہ ہے, میرے خیال میں یہ نہیں ہے کہ ویکیوم نہیں ہے تو بڑا obvious ویکیوم ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس ویکیوم کو بھرنا کیسے. جو آلٹرنیٹ فورس, جو obvious فورس موجود ہے,
جس سے اس میں سوری آپ ایک چیز ذرا ضرور ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. جی ہاں 100% میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو ویکیوم ہے لیکن ویکیوم بھرنا کیسے ہے؟ تو جو obvious نظر آتا ہے وہ تو آلٹرنیٹو پاکستان تحریک انصاف ہے، بے تحاشا عوام میں مقبول ہے، اور اس سے یہ جتنے بھی نیگیٹوز میں نے آپ کو گنوائے اس وقت نظام کیے، اور جو اسٹیبلشمنٹ اس وقت پریشر ابزارب کر رہی ہے، وہ سب اوور نائٹ ختم ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لیڈر ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. اب اونلی پرابلم از کہ اس لیڈر کو اگر آپ نکال دیں تو پیچھے تحریک انصاف میں بچتا کچھ بھی نہیں. تو ویکیوم کو آپ صفر سے ہی ریپلیس کریں گے، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. سو حل تو اسی وقت نکلے گا. جو کچھ بھی ہے، عمران خان جو ہیں وہ ساری زندگی پاکستان میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، انہوں نے اچھے بھی کام کیے ہوں گے، برے بھی کام کیے ہوں گے، بٹ میرے خیال میں جس طریقے سے کوئی بھی یہ ڈاؤٹ نہیں کر سکتا. فوج کی بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے نا، خاص طور پہ تحریک انصاف کی طرف سے بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے. تو میرے خیال میں بہت ساری چیزوں میں آپ جائز تنقید کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو کوئی سوال نہیں کر سکتا نا کہ کوئی بھی ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ ملک جو ہے وہ بہتر. جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں سائٹس کی، اس میں ملک کی بہتری کس کام سے ہوگی اس کا فرق ہے. لیکن اسد صاحب ایک چیز اور بھی ہے نا، دیکھیں ایک سارا یہاں پہ سجا ہوا ہے میدان، چلیں بساط ساری سجی ہوئی ہے، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، وہ بساط ساری یہاں پہ سجی ہوئی ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بٹوین پی ٹی آئی لیڈر اینڈ پی ڈی، ٹھیک ہے، بہت زیادہ بڑا سیریس ہے، ٹھیک ہے. اور یہ شروع ہوتا ہے اس وقت سے جب جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ٹھیک ہے، اس وقت ایک اچھے سینس میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی عاصم منیر ایک اچھے سینس میں اس وقت کے چیف ایگزیکٹو کو ایک رائے دیتے ہیں، ایک سجیشن دیتے ہیں، جس کو نیگیٹو لیا گیا، اور نیگیٹو لے کے پھر جناب اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف یعنی کہ باجوہ صاحب سے کہا گیا کہ ان کو ہٹا دیں، وچ واز ان اے ویری ویری بیڈ ٹیسٹ. پھر اس کے بعد جناب بقول باجوہ صاحب کے کہ میں نے ریکویسٹ کی، میں نے سجیشن دی، لیٹ می پٹ اٹ دیر، ریکویسٹ تو نہیں سجیشن دی اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کو کہ جناب ٹھیک ہے تم نے پش کیا ہے، اس کو ہٹا دیتے ہیں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کو یعنی کہ عاصم منیر کو، لیکن یو شوڈ لائک کرٹسی سے ایک کرٹسی ہوتی ہے، آپ کسی کو بلا لیتے ہیں چائے پہ کافی پہ جو آؤٹ گوئنگ ہوتا ہے، تو اس کو ایک کرٹسی سے ایک بلا لیا جائے، لیکن وہ بھی نہیں بلایا گا. تو اس کے علاوہ دیر آر سو مینی ادر تھنگس جو کہ پائل اپ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. سو اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے ہوتے ہوئے کیوں کوئی اسپیس بنا کے دے گا ایک، ٹھیک ہے آئی انڈرسٹینڈ کہ یہاں پہ لوگ ابھی بھی اس طریقے سے باہر نہیں نکلتے پی ٹی آئی کے جیسے پہلے شروع میں نکلتے تھے یا نکلنا چاہتے تھے. وہ ٹھیک ہے جو اس وقت کے لیڈرشپ تھی انہوں نے ان کو ڈس اپوائنٹ کیا، لیکن کیوں ابھی لوگ باہر نکلیں گے؟ کیوں بنی بنائی یہاں پہ بساط جو ہے اس کو خراب کرنے کے لیے وہ اسپیس دے گا کوئی ان کو کہ آپ کے لیڈر یعنی کہ پی ٹی آئی کے لیڈر باہر آ جائیں؟ کیوں ایسے کرے گا کوئی؟ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپ کا جو تجزیہ ہے نا کہ کیوں ریلیشن شپ خراب ہوئی اس کو منوان مان لیتے ہیں نا، اس کو سیکنڈ گیس نہیں کرتے. آپ کے تجزیے کے مطابق عمران خان جو 1996 کے اندر سیاست میں آئے تھے، وہ 2019 تک یعنی 23 سال سیاست میں رہنے کے بعد ان کی فوج کے ساتھ ریلیشن شپ اچھی تھی. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ 2018 کے الیکشن کا جو بلڈ اپ تھا اس کے اندر جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئیں، سرائیکی صوبہ محاذ بنا، الیکشن کے بعد انڈیپینڈنس آئے، یہ آر ٹی ایس بکواس ہے، لیکن بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت کی فوج کی لیڈرشپ جو ہے وہ سپورٹیو تھی تحریک انصاف کی. حکومت بن گئی تو اس کے بعد حکومت چلانے میں بھی سپورٹیو تھے. تو جس شخص کے ساتھ جو 23 سال پالیٹکس کر چکا تھا، اس کا مطلب انٹریکٹیبل، جس میں انگریزی کا ورڈ بولتے ہیں نا کہ وہ نہیں ہے کوئی ڈفرنس.
وہی ہوگی. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ بھی 6 گلے لے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ آپ نے یہ غلط کیا. ٹھیک ہے. سو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کا سوال یہ ہے, پہلی بات تو یہ تھی کہ اس لیے ناممکن نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ کیوں کیا جائے, اس لیے کیا جائے کہ 25 کروڑ پاکستانی اس کے اندر ملوث ہیں. یہ ذاتی ریلیشن شپ نہیں ہے. ہم 25 کروڑ پاکستانیوں کے مستقبل کی بات کر رہے ہیں. اس 25 کروڑ پاکستانیوں کے مستقبل کے لیے اگر یہ بہتر سمجھا جاتا ہے کہ اس سے سیاسی بحران ختم ہو سکتا ہے, اس سے ملک کو آگے لے جانے میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے, اور یہ جو اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ بے تحاشا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اس کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے, تو میرے خیال میں کوشش کرنی چاہیے. Who is going to be the guarantor? اگر ہم پاس میں جائیں, آپ بھی سمجھتے ہیں, آپ کا بھی تعلق ایک آپ کے والد بھی فوج میں رہے ہیں. Who is going to be the guarantor in this particular case? سر وہ گارنٹر تو میرے خیال میں ذاتی, اگر کبھی یہ ہوا کہ یہ مسئلہ حل ہوا تو وہ گارنٹرز جو ہے نا, وہ جو دونوں ٹاپ لیڈرز ہیں نا دونوں سائڈ کے, وہی ایک دوسرے کے ضمانتی ہوں گے, اور کوئی نہیں. ایسا کوئی نہیں ہے پاکستان میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی گارنٹی کر دے گا. پاکستان ایوالو کر گیا ہے, بہت سارے میرے دوست جو ہیں وہ مانتے نہیں ہیں اس بات کو. تو میرے خیال میں کوئی مجھے ایکسٹرنل جو ہے, اگر آپ بالکل انسسٹ کریں کہ کون ہو سکتا ہے, محمد بن سلمان پاسبلی, لیکن میرے خیال میں واحد طریقہ یہ ہونے کا اس وقت ہوگا جو دونوں ٹاپ لیڈر جو ہے نا, جب وہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھیں کہ ہاں اب ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ان اقدامات سے ختم ہو گیا, صرف اس وقت آگے بات چل سکتی ہے. یہ باہر سے کوئی فورس نہیں کرا سکتا. چلے, دیٹس یور ٹیک آن آل دس سچویشن. جی عمر صاحب, اسد عمر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو. بہت آپ کا. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں جی, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو ذرا سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل سے بھی بات کر لیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب درمیانی راستہ یا یہ جو فینسو پالیٹکس ہے پی ٹی آئی کی, اس کو ختم کر دینا چاہیے, اور اب کچھ ایسے طریقہ کار یا ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے پی ٹی آئی کو, کیونکہ وہ اس وقت خود تو پی ٹی آئی میں ایز سچ ایکٹیو نہیں ہے. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک یہ بیٹھ کے نیگوسیشن نہیں ہوں گی, جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے, اس وقت تک کوئی آؤٹ کم نکلے گا نہیں. ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹھ کے کیا نکالنا چاہتے ہیں, کیا آؤٹ کم نکالنا چاہتے ہیں, اور ان کو کیا یہاں پہ بریک تھرو مل سکتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اسد عمر صاحب نے جیسے کہا کہ جناب مفاہمت ہونی چاہیے, اسی طرح عمران اسماعیل صاحب جو ہے وہ بھی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں. مفاہمت کیسے ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی ہے, از دیر اے اسپیس ٹو اٹ. یہاں پہ کوئی ویکیوم ہے, نہیں ہے, اپیرنٹلی کوئی ویکیوم نظر نہیں آتا, اور سجی سجائی گیم کو کیوں کوئی خراب کرے گا. عمران صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر, آپ بتائیں. اللہ کا شکر جی, ٹھیک ٹھاک. یہ آپ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں, آپ نے تو بہت سے لوگوں کو ناراض کر دیا. ایک گروپ ایسا بھی ہے پی ٹی آئی کے اندر جو کہ مفاہمت پہ یقین نہیں رکھتا اور ہیڈ آن جانا چاہتا ہے. سو آپ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی ویکیوم نظر آ رہا ہے, کیونکہ ویکیوم میں ہی مفاہمت ہوتی ہے, یا کوئی آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے جو ہمیں نہیں شاید پتہ چل رہا, وہ ہمیں شیئر تو کر لیں. نہیں, مجھے کیا چیز نظر آنی ہے یا کیا ہونا ہے. بات یہ ہے کہ جو جن لوگوں کی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جن کو ہیڈ آن جانا ہے, تو وہ ہیڈ آن جائیں نا. وہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ ہیڈ آن تو صرف عمران خان کو بھیج رہے ہیں کہ جی آپ ہیڈ آن جائیں, ساڑی خیر ہے, تسی لنگ جاؤ, ساڑی خیر ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ لیڈرشپ کوئی لیڈرشپ ہے. یہ ایک ہلکے ایک یونین کاؤنسل کے لیڈر نہیں بن سکتے تھے. ان کو پوری اٹھا کے پارٹی پکڑا دی, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی, اور وہ نہ انہوں نے کبھی الیکشن لڑا نہ کچھ کیا, اور وہ بھی ڈیفیکلٹ ٹائمز میں. اب سلمان اکرم راجہ کو کون سا تجربہ ہے سیاست کا کہ وہ جو پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہے ہیں؟ تباہی ہے. یہ تو بزدار ماڈل ہے. یہ تو میں اگر پی ٹی آئی میں ہوتا تو میں عمران خان سے جا کے جیل میں لڑتا کہ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ کس طرح آپ ان لوگوں کے ہاتھ میں پارٹی پکڑا سکتے ہیں. آپ پارٹی ان لوگوں کو دیں جو سین ایلیمنٹ ہے, جو پی ٹی آئی کی آئیڈیالوجی کو جانتا ہے, جو آپ کی آئیڈیالوجی کو جانتا ہے, جو آپ کو پرسنلی جانتا ہے, جو وہ ورکر کو پرسنلی جانتا ہے. یہ تو کسی کو جانتا ہی نہیں. ان سے جو پی ٹی آئی والے آتے ہیں وہ آ کے ہاتھ ملاتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں کہ جی السلام علیکم, جی میرا نام سلیم ہے, میں پی ٹی آئی کا 22 سال
پرانا ورکر ہوں. یہ تو 22 مہینے پرانے نہیں ہیں اور آ کے لیڈر بن گئے. ڈونٹ یو تھنک کہ عمران اسماعیل صاحب آپ جیسے آپ تھے جو عمران خان کے قریب تھے, یا اسی طرح اور کئی لوگ تھے جو عمران خان کے 2 4 8 10 قریب لوگ تھے, جیسے آپ بولتے تھے یا آپ سمجھاتے تھے یا آپ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے تھے اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوتے تھے, لڑائی جھگڑا بھی ہوتا تھا آپ لوگوں کا, لیکن وہ لوگ اب اس کے ساتھ نہیں ہیں. تو اس لیے وہ جو لیڈر بیٹھا ہوا ہے پی ٹی آئی کا جیل کے اندر, اڈیالہ کے اندر, اس کو نہیں سمجھ آتی یہ لوگ جا کے جو ملتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. وہ فرینچ بولتا ہے, یہ پرشین بولتے ہیں, تو میرے خیال میں کوئی پرابلم ہے کمیونیکیشن کا بھی. ایسا ہی ہے نہیں, کمیونیکیشن کا تو بہت بڑا پرابلم ہے. وہ فرینچ اور پرشین تو علیحدہ ہے. وہ تو میں ہمیشہ ہر جگہ بولتا ہوں کہ جی وہ یہ ان کے لیے فرینچ بولتے ہیں جو ان کو سمجھ نہیں آتی, وہ پرشین بولتے ہیں جو ان کو سمجھ نہیں آتی. پرابلم یہ ہے کہ یہ دے ڈونٹ نو دی پرسن دے آر ڈیلنگ وتھ. ان کو عقل و فہم ان کے نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے عمران خان جس سے یہ ڈیل کر رہے ہیں, اور نہ عمران خان کی عقل میں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جس سے وہ ڈیل کر رہے ہیں. یہاں پرابلم آئی ہوئی ہے. یہ ان کی دکانیں چل رہی ہیں جب تک عمران خان جیل میں ہے. ان کی دکانیں چل رہی ہیں. عمران خان جیل سے باہر نکلے گا دکانیں بند ہو جائیں گی. وائی وڈ دے ٹرائی ٹو کہ عمران خان باہر آ جائیں. ان کا تو فائدہ نہیں ہے, نقصان ہے اس کے اندر. اچھا, ہمیشہ ویکیوم کریٹ ہوتا ہے تو جگہ بنتی ہے. میں بار بار اس چیز کا ذکر کرتا ہوں. تو ویکیوم تو اس وقت کریٹ ہوتا ہوا نہیں نظر آتا. تو آپ یعنی کہ آپ اگر بیٹھ کے مذاکرات بھی کرتے ہیں کہ سجیشن دے رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کو, تو وہ سپیس کہاں ہے؟ وہ تو سپیس نہیں ہے. کون بنی بنائی جو ساری بساط ہے اس کو یہاں پہ خراب کرے گا؟ نہیں, اسپیس تو بنانے سے بنتی ہے نا رانا جی. اسپیس ایسے تو اسپیس تو بنانے سے بنتی ہے. اب یہ فیصلہ تو عمران خان نے کرنا ہے. تو انہوں نے مزاحمت کی جاری رکھنی ہے. کیا مزاحمت کی سیاست سے ان کو ان کی پارٹی کو فائدہ ہوا ہے کہ نقصان ہوا ہے؟ چاہے وہ خود کر رہے ہو یا کسی کے مشورے پہ کر رہے ہو, لیکن عمران خان صاحب کو اب یہ ری تھنک کرنا پڑے گا, اپنے معاملات کو دیکھنا پڑے گا. میں تو I don't know if I was there تو میرے خیال ہے جیل میں عمران خان سے لڑائی ہونی تھی اس کے اوپر کہ جی یہ پالیسی غلط ہے, یہ پالیسی ٹھیک ہے, اس کو ایسے کریں, اس کو ایسے نہ کریں. انہوں میں سے کسی میں جرات نہیں ہے کہ جا کے بات کریں. ان کا زبان نہیں کھلتی آگے. علاوہ اس کے کہ جی اس کو کمیٹی میں ڈال دیں, اس کو کمیٹی سے نکال دیں. وہ جی فلانے نے این ڈی او کا کورس اٹینڈ کر لیا, غدار ہے جی غدار. اب این ڈی او کا کورس اٹینڈ کرنے میں کوئی غدار ہوتا ہے؟ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اچھا, تو پھر اب آپ کے خیال میں یہ جو ہارڈ سٹینس لیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے لیڈر نے عمران خان نے, آپ کا خیال ہے کہ وہ اس ہارڈ سٹینس سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے جی ہاں ٹھیک ہے مفاہمت کر لوں؟ I don't know, مطلب لیکن کم سے کم کوئی جا کے بات تو کرے نا, کنونس کرنے کی کوشش تو کرے کہ جی آپ کا یہ جو اسٹینڈ ہے اٹس ناٹ سیلنگ, یہ اٹس ناٹ گوئنگ ویل. آپ کے ورکرز کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے, آپ کے لیڈرز کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے, آپ کے اپنے اوپر عذاب آیا ہوا ہے. پارٹی ٹوٹ گئی ہے, نشان نہیں ہے الیکشن لڑنے کے لیے, جھنڈے کے نیچے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے, بھی جلسہ اور ریلی. تو ہم کدھر کھڑے؟ ہمیں کوئی کنڈیشن انوائرمنٹ تو دینے کی کوشش کریں کہ جہاں ہم سیاست کریں. ہم سیاسی لوگ ہیں نا, ہم عسکری لوگ تو نہیں ہیں. آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ تو نہیں کر سکتے کہ میں بزوکا اٹھا کے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں اور جا کے ادھر سے میں فائرنگ شروع کر دوں. میں ٹی ٹی پی تو نہیں ہوں, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو لہٰذا ہم نہ اپنی آرمی سے لڑنے کے متعامل ہو سکتے ہیں, نہ ہم سے ٹکرانے کے متعامل ہو سکتے ہیں, نہ ہمیں ٹکرانا چاہیے. ہمیں تو مفاہمت کی سیاست کرنی ہے, ہمیں تو ملنا ہے لوگوں سے, ہمیں کنڈیشن انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی ڈیمانڈ کرنی ہے. دیٹس آل. مفاہمت کی سیاست جو ہے وہ اگر کی جائے اور اگر عمران خان اس پہ آ جاتے ہیں, اگر راضی ہو جاتے ہیں, تو ڈونٹ یو تھنک کہ ان کا جو ایک سٹینس ہے جو اتنے عرصے سے انہوں نے لیا ہوا ہے وہ تو پھر سارا ختم ہو جائے گا؟ پھر وہ تو بالکل بھی نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. دیکھیں اچھا کتنے سارے فیک کیسز عمران خان کے اوپر چپکائے گئے. گڑی کا جی گڑی بیچ دی جی, وہ 190 ملین پاؤنڈ کا وہ زمین لے لی, عبد القادر ٹرسٹ فلانا آدم کا کچھ چیز چپکی ہے اس کے اوپر. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرق پڑا ہے اس قوم کو یہ سارے کیسز سن کے؟ تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر یہ عمران خان بات چیت شروع کریں گے
تو وہ فار دا گریٹر کاز شروع کریں گے. وہ اس لیے شروع کریں گے کہ پاکستان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے, کوئی ہم نے آگے کی اسٹریٹجی بنانی ہے, ہم نے اپنی آرمی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جو اس وقت حالت جنگ میں ہے. افغانستان کے ساتھ بارڈر کے اوپر تباہیاں پھری ہوئی ہیں, جوان اپنی شہادتیں دے رہے ہیں, ادھر ہم لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ لوگ غلط ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو ہمیں ذرا مور ایک سینٹی کے ساتھ ہمیں اس کو ڈیل کرنا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. جی عمران اسماعیل صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. جناب جو آوازیں آ رہی ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی آ رہی ہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے. مفاہمت کے لیے کیا انوائرمنٹ ہے, کیا مفاہمت کرنے کے لیے باقی جو اینٹیز ہیں وہ بھی تیار ہیں یا نہیں ہیں, یا صرف میئر سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ جناب بیٹھ کے مذاکرات ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, مذاکرات ضرور ہونے چاہیے, بات چیت ضرور ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کیا اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا, کیا آؤٹ کم اس کا کچھ نکلے گا یا نہیں نکلے گا, کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے دیٹ از دیئر, اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ اگر ختم نہیں ہوتا تو پھر آؤٹ کم کا نکلنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.